بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کیا نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل عمل بھی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی کتابوں میں باب الذکر بعد الصلاۃ یہ باب قائم کر کے بتا دیا کہ نماز کے بعد ذکر کرنا بالکل درست ہے۔ رہی بات بلند آواز سے ذکر کرنے کی، تو صحیح بخاری کی ہی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں بچپن میں چھوٹا ہوتا تھا، گھر میں ہوتا تھا، تو لوگ نماز کے بعد اتنی بلند آواز کے ساتھ ذکر کرتے، میں گھر میں جان لیتا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اتنی بلند آواز کے ساتھ لوگ ذکر کرتے تھے نماز کے بعد۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلند آواز سے کہا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ امام شافعی نے اپنی المسند میں یہ روایت نقل کی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا سلم من صلاتہ یقول بصوتہ الاعلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرتے تو اس کے بعد بلند آواز سے پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ نماز کے بعد ذکر کرنا، بلند آواز سے ذکر کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ افضل اور مستحب عمل ہے۔ اس کے علاوہ اجتماعی طور پر ذکر کرنا بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں بھی تنہا اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور اگر میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک بازو اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک بازو میرے قریب ہوتا ہے تو میں دو بازو اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ جب بندہ جماعت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کی جماعت میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اجتماعی طور پر ذکر بالجہر کرنا یہ بھی جائز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اتنی بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنا جو دوسروں کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، دوسروں کی نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اتنی بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنا جو دوسروں کے لیے باعث تکلیف ہو، کسی کی نماز میں خلل واقع ہو، کسی کی نیند میں خلل واقع ہو، تو اس طرح ذکر کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس طرح ذکر کرنا چاہیے جو دوسروں کے لیے باعث تکلیف بھی نہ ہو اور احادیث مبارکہ پر بھی عمل ہو جائے، یعنی درمیانی آواز کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔